عقیدت والوں کے لیے وسوسے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، عقیدت رکھنے والوں کے لیے ان کے لیے راستے کے بدلنے کے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالمقابل اس کے کہ عقیدتوں سے اگر عقیدے کی منزل پر اگر پہنچ جائے تو عقیدے کی منزل پر پہنچنے والوں کی پہچان کیا ہوگی کہ پوری دنیا کہیں گے کہ غلط تو یہ کہے گا کہ نہیں سچ۔ یہ عقیدے کی بات ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کہے گی کہ ایسا نہیں، یہ اس معاملے کے اندر بندہ بن کرے گا کہ نہیں ایسے ہی ہے۔ اور یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ والوں سے مانگنا چاہیے، اور یہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل طریقت کو رب کی طرف سے ہی ملتی ہے، اللہ والوں کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ عقیدت کے نظاموں کے اندر میں کسی کی فضیلتیں سن کر کسی سے بھی عقیدت پیدا ہو جا سکتی ہے، لیکن وہ کچا پن حالات اور زمانے کے اعتبار اور کیفیت کے اعتبار سے عقیدے کے اوپر اگر نہ پہنچا ہو تو وہ خطرے ہی کے اندر میں رہتا ہے، خطرے ہی کے اندر میں رہتا ہے۔ عقیدے کے مقام پر اگر پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مسکے کی طرح سے کہ سمندر جیسے ماحول کے اندر بھی مسکا اپنے وجود کے ساتھ میں اس پر تیرتا رہے گا اور کہے گا کہ سمندر سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو مسکا ہوں۔ عقیدے کا معاملہ، عقیدے کی مثال یہ ہے۔ اس لیے راہ طریقت کے اندر میں جن سعید اور خوش نصیبوں کے ہاتھوں پر میرے غوث و خواجہ نظاموں کو لینا چاہتے ہیں، عقیدتوں کے راستے سے آتے ہیں، وہ خواہشات کے راستے سے آتے ہیں، تمنا اور چاہتوں کے ساتھ میں آتے ہیں، لیکن اس میں وہ اپنے آپ کو اتنا پکا بنا لیتے ہیں کہ پھر ایک وقت گزر جانے کے بعد میں اب وہ عقیدتوں ہی کے اندر میں نہیں، عقیدتوں کی جنت ہی کے اندر میں نہیں رہتے، بلکہ ان کے لیے تو عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ جب بن جاتا ہے تو پھر وہاں پر خواہشات کو بھی پیچھے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور اپنے علم کو بھی پیچھے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اپنی نظر کو بھی پیچھے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اپنے مشاہدے کو بھی بازو رکھ دینا پڑتا ہے، اپنے مشاہدے کو بھی بازو رکھ دینا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بالمقابل کے اندر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ جب میرے آقا کے صحابہ یہ صحبت مصطفیٰ کے اندر میں رہے، مدینے کے ماحول میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عقیدے کے مقام پر پہنچانے کے لیے وہ تو میرے آقا کی ذات منور کی خصوصیت تھی کہ وہ اس صحبت کی وجہ سے وہ کمالات ان کو نصیب ہو گئے تھے، کمالات نصیب ہو گئے تھے کہ جو پہلی نگاہ بھی میرے مصطفیٰ کے چہرے انور پر ڈال دیتا اور میرے آقا کی نگاہ منور بھی کسی کے قلب پر پڑ جاتی تو پھر وہ عقیدت والا نہیں رہتا بلکہ عقیدے والا بن جاتا تھا۔ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے علم کا انکار کرنے میں انہیں دیر نہیں لگتی، اور اپنے مشاہدے اور اپنی دانشمندی کے ثبوت کو نکال کر پھینکنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کے حالات بالکل ماحول خراب، منافقین پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے عقیدے کی وجہ سے ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آتی، کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ جو عقیدے کے مقام پر نہیں پہنچے تھے، میرے آقا کی حیات ظاہرہ میں میرے آقا کی صحبت کے ملنے کے باوجود مدینے کے ماحول میں بھی عقیدت والے تو تھے لیکن عقیدہ نہیں تھا، تو حالات نے انہیں مومن اور صحابیت سے نکال کر منافقت تک پہنچا دیا۔ چنانچہ معراج شریف کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ منافقین کے لیے تو عنوان بن گیا کہ دیکھو کیسی باتیں اڑائی جا رہی ہیں کہ چند لمحوں کے اندر میں مکے سے نکل کر بیت المقدس کا سفر، اور اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت و جہنم کا بھی مظاہرہ اور مشاہدہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم کلامی،
اور عرش الہی پر بھی جانا، اور ان سب کے ساتھ پھر آپ کا اسی حالت میں اس زمین پر واپس آ جانا، اس کو عنوان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کروایا؟ اس کی وجہ واقع معراج جو حالت مشاہدے کے اندر میرے آقا کے ساتھ میں پیش آیا، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ عقیدت والوں کو عقیدہ بنوانا مقصود تھا، اور جو عقیدت والے تھے، صرف عقیدت والے تھے، اور میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں جن لوگوں پر میرے آقا نے اپنے وجود اور اپنے ظاہری اعتبار سے جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ کون تھے؟ ان میں اکثریت اہل کتاب کی تھی، اور ان میں اکثریت مکے والے وہ تھے جو آپ کی 40 سالہ زندگی اور حیات مبارکہ پر صادق و امین آپ کو ماننے کے لیے تیار تھے، اور وہ قسم کھانے پر تیار تھے کہ ایسے اخلاق والے اور ایسے غریبوں اور مسکینوں کے ہمدرد، پھر وہ معجزات میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے سے لے کر 40 سال تک جو مستقل ہوتے رہے، اس کی وجہ سے عقیدتوں کا ایک عنوان بن گیا تھا۔ اپنے تو اپنے دوسرے بھی مختلف تھے، اس بات کی عقیدت مند تھے، دوسرے بھی عقیدت مند تھے۔ کہا جاتا کہ مکے میں سب سے اچھے، تو کہا جاتا کہ وہ عبداللہ کے دلارے، اور صادق اور امین کون ہیں؟ تو کہا جاتا کہ ہم میں سے تو سب سے بہتر دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات۔ اور یہ عقیدت مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ عام انسانوں کو تھی کہ آپ کی حیات ظاہرہ کی 40 سالہ زندگی کی وجہ سے یہ عقیدتیں پیدا ہو چکی تھی، اور اس میں طبقہ وہ تھا جو اہل کتاب کا تھا، یہود و نصارہ تھے۔ ان کو اپنی آسمانی کتابوں کے اندر میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے کی اطلاع دی جا چکی تھی، اور آپ خاتم الانبیاء ہونے کی تصدیق ان کی کتابوں میں ہو چکی تھی، اور ان کے مذہبی علماء نے عوام کو یہ ظاہر کر دیا تھا کہ خاتم النبی امام المرسلین اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ وقت قریب ہے، اور علامت بتا چکے تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر میں آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے یہ بھی ظاہر کیا جا چکا تھا۔ ان حالات کی وجہ سے وہ قومیں کسی نہ کسی طرح سے میرے آقا سے بالواسطہ پردے ہی کے اندر میں نہیں، لیکن عقیدت مند تھی۔ بحیر راہب نے، اسی طریقے سے راہبین نے اور عیسائیوں نے اور آسمانی کتابوں کے جاننے والوں نے آپ کی اطلاع دے چکی تھی، اپنی قوموں کو واقف ہو چکے تھے۔ تو عقیدتوں کے یہ سارے انتظامات تو تھے۔ پھر اس کے بعد عقیدتوں کے معاملے ہی کے اندر میں آپ کا ظاہری طور پر وہ دیانتداری کا معاملہ، صاف گوئی کا معاملہ، کہ پوری 40 سالہ زندگی میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے کی اتنی پاک و صاف و شفاف کہ اپنے تو بعد میں 40 سال کے بعد میں بنے، لیکن ہر انسان جو واقعتاً انسان تھا، مسلمان نہیں انسان تھا، انسانیت اس کے اندر میں تھی، وہ معترف تھا اور عقیدت کا مینارہ اور عقیدت کا منبع بنا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد میں جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بھی بنے اور گستاخ بھی بنے، لیکن وہ لوگ بھی معترف تھے کہ نہیں، ان جیسا ہمارے درمیان میں کوئی نہیں، اور ایسے ہیں کہ ان جیسی مثال نہیں دی جا سکتی۔ عقیدتیں تو اپنوں کو نہیں، کافروں کو تھی، سرداران قریش کو تھی، لیکن ان کی عقیدتیں میرے بچوں کام نہیں آئی کیا کام؟ عقیدتیں کام نہیں آئی۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی عقیدت اتنی زیادہ رکھتا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی زبان مقدس سے اگر کوئی بات نکل جاتی تو اس کو یقین ہو جاتا کہ یہ بات حتمی طور پر ہونے کی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بیٹوں کے بارے میں میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ آپ کی زبان مقدس سے یہ بات نکل گئی تھی کہ تیرے بیٹوں کا انداز یہ کہ جنگل کا بھیڑیا اور پاگل اونٹ آ کر تیرے بیٹوں کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو سمجھ گیا تھا ابو لہب
اور اپنے بیٹوں کو یہ کہتا تھا کہ تمہاری موت اور تمہاری ہلاکت تو اسی سے ہوگی. عقیدت اتنی تھی. عقیدتوں میں تو آج امت اور ہم کچے ہیں. عقیدت میں تو کفاران مکہ تانا ہو جائے گا, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے, آپ کی امت ہے سراخوں پر, اور پوری امت کے قدم ہمارے پلکوں پر, اس لیے کہ آپ کی نسبت آپ کی امت کو ہے. لیکن عقیدتیں نہیں چلتی حق کی راہ کے اندر میں, عقیدتیں نہیں چلتی. کتنی عقیدتیں تھی, بہت بے تکا جملہ بول دیا ہوں تربیت کے لیے سمجھنے کہ تم کو اور مجھ کو. جتنی عقیدتیں اس زمانے کے سرداران قریش کو تھی, کافروں کو تھی, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پکا کافر ابو جہل, ابو لہب تھا کہ نہیں تھا, لیکن عقیدت کتنی, جو بات زبان سے نکل جائے وہی ہو کر رہے گا, وہی ہو کر رہے گا. عقیدت اتنی زیادہ, عقیدت اتنی زیادہ. وہ سرداران قریش بھی اگر کسی کی تعریف کرتے تو برملا یہ بات کہہ دیتے تھے کہ مکے میں ہمارے پاس میں دو جہاں کے مالک کا اسم مبارک لے کر, کہ وہ تو محمد بن عبداللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان جیسا تو کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ناز تھا ان کو عقیدتوں میں. آج عقیدتوں کی دولتیں بھی امت اپنے آقا کے ساتھ میں کھوئی بھی ہے, کھوئی بھی ہے کہ نہیں؟ عقیدتیں نہیں ہیں اس درجے کی. اگر عقیدت بھی ہو تو پھر عقیدت کا معیار بھی تو یہ ہوگا کہ یقین برملا یہ ہو جائے گا کہ جو بات میرے آقا نے فرما دی وہی حق ہے اور وہی ہو کر رہے گا. کہ اتنی عقیدت ہم کو ہے, تانا مت سمجھو یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے, لیکن جتنا ابو لہب کو یقین تھا خود کے بیٹوں کے مرنے کے بارے میں, دو جہاں کے مالک میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا تو اس کو شک ذرہ برابر نہیں تھا کہ ویسا ہی مریں گے. اور اس کے درمیان میں کوئی اور ڈھیل ڈھال کا راستہ کہ نہیں, بجائے اس کے اللہ ایسا بھی تو کر سکتا ہے, لات و عزا کو منوا لیں گے, یا پھر اس زمانے کے اندر میں اونٹوں کی بھیڑ اور قربانی دے کر چلو درمیان کا راستہ نکال لیں گے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل نہیں. عقیدتیں کتنی پکی تھی ان لوگوں کی. اس عقیدت کے معیار کے اعتبار سے عقیدت میں تو ہم پیچھے ہیں. سنتوں کے اندر میں کامیابی ہے, میرے آقا کے ارشادات کے اندر میں ہمارے لیے اپنی بھلائی. عقیدتوں کا وہ معیار تو ہمارے پاس میں بھی نہیں, اس کے بجائے ہم تو اس میں تعویلات کے دوسرے راستے نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں. عقیدت کے معاملات کے اندر بھی اس زمانے کے سرداران قریش اور کفار و مشرکین کے مقابلے پر آج عقیدتوں کے معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں. نہیں بھائی, زمانے حالات بدل گئے, کیا جمتا کی ویسا ہوتا کی یہ نکال لیتا ہے نا. کہاں رہی عقیدت؟ خدا کی قسم ہوا بھی وہی جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, میرے آقا کی ذات کی عظمت کا عالم تو الگ ہی ہے. کیوں کہ اگر واقعتاً آقا کے ساتھ میں عظمت کا معاملہ ہوگا, دنیا کے کو سب سے بڑی خوبی کی اگر کوئی بات سامنے آئے گی تو وہاں پر اس خوبی سے آنکھ کو موچ کر کہیں گے کہ اس سے بہتر تو میرے آقا کے نعرے نے پاک ہے. عقیدتوں میں کچے ہیں, ہم ابھی عقیدتوں میں ہی کچے ہیں, عقیدتوں میں کچے ہیں. اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے حسن یوسف کی تعریف کی تو کہا کہ وہ تو حسن یوسف کے بارے میں مشہور ہے, لیکن میرے آقا کے حسن کا عالم یہ تھا, میرے آقا کے حسن کا عالم یہ تھا کہ وہاں تو انگلیاں کٹی ہے, لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کا عالم کہ وہاں تو گردنیں کٹ جاتی تھی. عقیدتوں میں بھی تو ہم کمزور ہیں نا. جب عقیدے بن جاتے ہیں تو پھر عقیدہ وہ وہاں پر ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں رہتی, اس سے پیچھے کوئی چیز نہیں رہتی. ابھی تو عقیدت نہ ہونے کی وجہ سے عقیدے کی بات تو بہت دور کی ہے, آگے بھی بہت کچھ ہے, آگے تو اللہ ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور پیچھے اپنی تدبیریں ہیں, اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہاں پر تو مسکا تو دور کی بات ہے, بلکہ دودھ بھی پانی ہے, دودھ بھی پانی ہی پانی ہے.
کڑوی لگ رہی ہوگی نا بات، لیکن سوچو کہ عقیدتوں کے اندر بھی تو ہم کچے ہیں۔ دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی چیز بھی ہماری نظروں میں، ہمارے علم میں، ہمارے مشاہدے میں، ہمارے تذکرے میں آئے تو فوراً اس دیوانے کا دھیان تو جائے اپنے آقا کے نارن پاک مصطفیٰ کی طرف میں کہ نہیں، چاند تو بھی چاندنی کو میرے مصطفیٰ کے نارن پاک سے قرض لیتا ہے۔ اور جب عقیدت کا ذرا بھی رخ آ جائے گا نا تو تمہارے میرے آقا کے نام کے لینے میں بھی وہ مٹھاس ہوگی کہ سامنے والے کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اب تو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے نام لینے میں بھی جلدی کرتا ہے، بدتمیز بد اخلاق، کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے در میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدتوں کے رخ کو صحیح کرو، تانا بہت برا دے دیا ہوں میں، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے کہ عقیدتوں کے معاملات کے اندر بھی اگر عقیدہ اور محبت ہوتی ہو تو یہ ظاہر کرنے کی اور نظم بنانے اور بزم بنانے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ تو تمہارے زبانوں سے بے اختیار نکل کر یہ محسوس ہوگا کہ اپنے آقا سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں۔ ان کی زبان کا بے اختیار طور پر میرے مصطفیٰ کے نام کا نکل جانا یہ ظاہر کرے گا کہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کی محبت کی چاشنی ملا کر یہ اپنے محبوب اور اپنے آقا کا نام لے رہے ہیں۔ وہ عقیدت جو عقیدت میرے آقا کو دیکھنے والے مکے کے رہنے والے کافروں مشرکوں کے اندر میں تھی، وہ عقیدت سے بھی ہماری جھولیاں خالی ہے۔ آگے کا درجہ محبت کا ہے۔ تمہاری تنہائیوں میں میرے آقا کی یادوں کے نغمے چلتے ہیں، تمہارے خوابوں میں میرے آقا کی یادوں کے تذکرے ہوتے ہیں، تمہاری بشارتوں میں میرے آقا کی محبتوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اگر ہو رہے ہیں تو یہ محبت کی دلیل ہے، بجائے اس کے دل میں تو وسیع دنیا اور دنیا کی محبتیں آل اولاد کی، اور اس کو نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اس کے نکالنے کا ہم ارادہ بھی نہیں کرتے بلکہ ارادے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بن نہ ہو بن رے بن، ایک رنگ بن، دو رنگ بنے تو تیرا بھاؤ گر جائے گا، فیصلہ ایک ہی رخ کے اوپر ہوگا، بنے ادھر کا یا رہے ادھر۔ عقیدتیں ہی اگر ہماری کچی ہے ابھی تو پھر محبت کہاں آئے گی؟ محبت اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا معلوم؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو محبت کے تقاضے بتانا نہیں پڑتا، محبت کے تقاضے سکھانے نہیں پڑتے ہیں، بلکہ محبت خود سکھا دیتی ہے، محبت خود بتا دیتی ہے، محبت خود گائیڈ ہوتی ہے، محبت خود زبان ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عقیدے کا معاملہ یہ تھا، عقیدے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ وسوسے سامنے لائے جاتے لیکن ذرہ برابر بھی وسوسے ان کو متاثر نہیں کر سکتے تھے، اور جو وسوسوں سے متاثر ہوئے ان کو صحابہ کے صفوں میں سے نکال کر منافقین کی فہرست میں داخل کر دیا گیا کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وسوسوں کو شکار ہوئے۔ وہ اتنی بھی عقیدت ہے، ایسا بھی عقیدہ کیا اللہ دیا نا قرآن، نعوذ باللہ آپ کو بھی تو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اور آپ بھی تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے نا، رسول بنا کر اس دنیا میں آئے ہیں نا، معاملہ تو اصل اللہ کا ہے نا۔ یہ منافقین کی وسوسوں کے قبول کرنے کی وجہ سے منافقین نے اس رخ کے اوپر اپنے آپ کو لا کر وہاں پر بے ادبی اور گستاخی ان کے اندر میں پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ عقیدت مندوں پر عقیدے والوں کو الگ کرنا ہے، پہچان کروانا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ میں معراج پر فرش سے عرش پر بلا لیا۔ عرش پر جو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف میں، عرش پر بلایا، کس کے لیے تھا؟ وہ جو حق والے تھے، حق تو یہی تھا
کہ وہ ہے کہ جن کی رہ گزر سدرا ہے، وہ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، اور وہ ہے جن کا جانا آنا عرش اور فرش کے اوپر ہے۔ وہ تو ہے نا میرے آقا کی ذات؟ نہیں۔ پھر یہ جو اہتمام ہوا جو قرآن پاک کی سورت اور آیتوں میں نازل کیا گیا، سورہ دخان میں اور سورہ بنی اسرائیل وغیرہ کے اندر جس معراج شریف کا تذکرہ ہے، یہ معراج جو جسمانی روحانی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کروائی، یہ کیوں کروائی تھی؟ عقیدت والوں کو اور عقیدت والوں کی پہچان کے لیے کروائی تھی۔ منافقین کو بھی پورا موقع ملا، کافروں مشرکوں نے بھی خوب آویلا مچایا، یہودیوں نے بھی کوئی کمی کسر باقی نہیں رکھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گئے، دیکھو ایسا ممکن ہے کہ تم تو عقل والے نا، اور کہا کہ ساری دنیا کہے تو یہ غلط ہو سکتا ہے، میں نہیں مانوں گا، لیکن یہ بات اگر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں تو حق بجانب ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ حق ہے۔ ہماری تو حق کی راہ کے اندر میں ابھی عقیدتیں بھی پوری نہیں ہیں، محبتیں تو دور کی بات ہے، اور محبتیں جب ہو جاتی ہے تو پھر محبتوں کا اظہار اور محبتوں کی پہچان کیا ہوگی کہ محبت زندگی کی ہر سانس میں بیچ میں آئے گی۔ اولاد سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، اور اپنی صحت سے محبت ہے، اپنی زندگی سے محبت ہے، تو پھر اس کو یاد کر کے بیچ میں لانا نہیں پڑتا، بلکہ جہاں پر بھی ہو نیند میں سے اٹھے گا بھی تو وہی چیز بیچ میں آئی، میری صحت اچھی رہنا، مجھے اچھا کھانا مل جانا، مجھے اچھا پینا مل جانا، میری آل اولاد کا بن جانا، وہ پروگرام صحیح ہو جانا، یہ ہو جانا، بیچ میں آتی رہے گی۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ کیا تمہارے میری زندگی کے سانسوں کے اندر میں نعرہ نفاق کی محبت اور میرے آقا کی محبت کا رخ آتے رہتا ہے، یا اس کو یاد کرنا پڑتا ہے محفلوں کے اندر میں؟ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے میلاد کی محفلوں کے اندر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت کے اس خانے میں بھی ہم فیل ہیں۔ جب عقیدت پھر محبت میں نہیں بدل سکی تو پھر محبت عقیدے میں کہاں بدلے گی؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، اس زمانے کے منافقین بھی بادر نخواستہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے میرے آقا سے رخ کو نہیں موڑتے تھے۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کر جیسے آج گستاخیاں کی جاتی ہے اور دلوں سے میرے آقا کی محبتوں کو نکال دیا جاتا ہے، عظمتوں کو، یہ جرات و زمانے کے منافقین بھی نہیں کرتے تھے۔ سامنے آتے تو بڑے باادب بن کر آتے، کانوں کو جھکائے ہوئے رکھتے، نظروں کو جھکائے ہوئے رکھتے، لیکن دل ان کے اکھڑے ہوئے رہتے تھے، بے ادب رہتے تھے، عقیدت ہونے کے باوجود بھی محبت نہ ہونے۔ ارے بھائی، اللہ کے آخری نبی تو ہے ہی ہے۔ منافقین کو بھی ایک قسم کا ڈر رہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی تو ہے ہی ہے، لیکن مرض جو ان کے دلوں کے اندر میں تھا، اپنی خواہشات، اپنی انانیت اور اپنی چاہت، اپنی دنیا کی طلبی، وہ ان کو عقیدت سے محبت پر آنے سے مانے بنتی تھی، اور جو عقیدت سے نکل کر محبت پر آ چکے تھے ان کی پہچان یہ کہ نہ اس سے آگے کوئی منزل ہوتی تھی، نہ اس سے پہلے اٹکنا ہوتا تھا ان کا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی پہچان یہ کہ جو عقیدت سے محبت پر پہنچ چکے تھے ان کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر لمحے منشا مصطفیٰ پر اپنے کو قربان کرنا ہی اپنی کامیابی کی معراج سمجھا کرتے تھے۔ ایسے عقیدت والوں کی محبت کو ناپنے کے لیے اور پھر عقیدت والوں اور عقیدے والوں کو دونوں میں فرق کروانے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ بعض جو بیچارے تھے وہ تو اس واقعے کی وجہ سے جب انہوں نے منافقین نے ان کو برگلایا تو ایمان سے پھر گئے۔ وہ لوگ کہا کہ ابھی تک تو یہ سوچ رہے تھے لیکن اب تو آسمانوں پر جا ماننے کی بات آ گئی، اب کیا ہو گیا؟ کون تھے وہ؟ عقیدت تو تھی لیکن محبت سے ان کے سینے خالی تھے، اور جن کو محبت آ جاتی ہے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے
کہ ان کی نظروں میں، ان کی زبانوں پر، ان کے دل و دماغ پر صرف اور صرف جن سے محبت ہے وہی ذات ہمیشہ رہتی ہے. لیکن کیا تم اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے کاروبار میں اور کہیں پر کسی سے ملاقات ہوتی ہو تو وہاں پر کیا میرے آقا کا تذکرہ کرے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا؟ یا اپنی تنہائیوں میں میرے مصطفیٰ کی یاد تمہارے دلوں کے اندر میں رہتی ہے؟ کبھی میرے آقا کی محبت میں اور یاد میں اپنے بستروں کے اوپر کبھی تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی رات کے اندھیروں میں تمہاری بشارتوں اور تمہارے خوابوں کے اندر میں میرے آقا کے نظام تمہارے ساتھ میں کھل رہے ہیں. کہ یہ کمی کہ عقیدت تو ہے. میرے آقا کی ذات جو فرما دیا ہے آپ نے، جو ارشاد فرمایا وہی دنیا میں ہو رہا ہے. یہ رخ نہیں ہے. جو میرے آقا اس وقت میں چاہیں گے وہی ہوگا. جو فرما دیا وہ نہیں، وہ تو اللہ کے فرمانے سے فرماتے میرے آقا. یہ رخ نہیں ہے، بلکہ اب بھی وہی ہوگا جو میرے آقا چاہیں گے، آگے بھی وہی ہوگا جو میرے آقا چاہیں گے، اور ابھی تک بھی وہی ہوا جو میرے آقا چاہیں. بہت دور ہے نا ابھی، محبت کا رخ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں اپنے قول سے، اپنے مزاجوں سے نکل جاؤ. ان چولوں ان ڈھولوں کے اندر میں خامخواہ کے انڈے کے چھلکے میں پھنس مت جاؤ، بلکہ ہر جگہ کہنا شروع کر دو میرے آقا کی عظمتوں کی اور محبتوں کے تذکرے کے پیر. تمہاری بیوی تم کو پہچان لے کہ مجھ سے زیادہ تو یہ اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں. یہ خیرات تھی حق کی جو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے معیار اور نمونہ بنایا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، کہ جہاد میں لشکر گیا ہوا ہے، ایک صحابیہ عورت صنف نازک، وہ تو صحابیات تھے تقابل نہیں کر سکتے، لیکن عورت تو عورت ہی ہے نا. لیکن کیا عبرت کا مقام ہے کہ وہ صحابیہ جا رہی ہے غم کے آلودہ ہو کر اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میں کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کا کیا حال ہے، صحیح و سلامت ہے کہ نہیں ہے. لشکر واپس آ رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر میں، تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بتاؤ کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک. کون؟ صحابیہ بے خودی کے عالم کے اندر جا رہی ہے. ایک طبقہ ملا، کہا کہ کہاں جا رہی ہے بہن؟ تو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ دو جہاں کے مالک میرے آقا صحیح و سالم ہے. تو کہا کہ وہ تو صحیح و سالم ہیں لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو چکا. محبت ہے یا دعویٰ ہے جھوٹا ہے ہمارا؟ اپنے بیٹے کو اپنے اس مقام پر رکھ کر سوچو. تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ شہادت کو میں قبول کر لیتی ہوں لیکن میرے آقا صحیح و سالم ہیں. پھر آگے بڑھی روتے ہوئے، کہاں ہے میرے آقا کی ذات؟ صرف نعتوں کے لیے یا میٹھا کھانے کے لیے؟ اور حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ جب تک میرے آقا سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ اور چاہتوں اور تمناؤں سے زیادہ جب تک محبت نہ کرے اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے، مومن نہیں بن سکتے. تو مقرب کیا بنیں گے؟ عاشق مصطفیٰ کیا بنیں گے؟ عشق رسول کے دعوے میں تو ڈھکوسلے ہوں گے خامخواہ کے. وہ صحابیہ آگے بڑھی تو کہا کہ کہاں جا رہی ماں، کہاں جا رہی بہن؟ سانسوں سے زیادہ قریب ہو میرے آقا کی ذات. سانس اٹک رہی ہو تو محمد رسول اللہ پر خدا کرے کہ سانس اکھڑ جائے. وہ صحابی آگے پہنچی، کہا کہ کہاں؟ تو نہیں میرے آقا تو جہاں کے مالک. تو تمہارا بیٹا بھی شہید؟ ہاں مجھے بیت اللہ مل گئی. پھر بھی تمہارا رونا بیٹے کی نہیں، بیٹے کی محبت میں نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی محبت میں کہ میرے آقا صحیح و سالم ہے کہ نہیں. سنو سنو میری بہن، آقا کی بات تو آگے کی رہی لیکن تمہارا شوہر بھی شہید ہو چکا. عشق رسول کھیلو تماشا نہیں ہے. میں بول کر خوش ہو جاؤں، تم سن کر خوش ہو جاؤ، لنگر کھا کر خوش ہو جاؤ، مجلس کر کے خوش ہو جاؤ، بات ختم ہو جائے، یہ دھوکہ ہے. کہا کہ انا للہ، کوئی بات نہیں. شوہر بھی پھر آگے بڑھی، پھر آگے باپ شہید ہو چکے ہیں. تو کہا کہ کوئی بات نہیں. بھائی بھی شہید، چاروں کی شہادت کی تلہ. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا معیار.
یا رسول اللہ کرم کیجیے ہم لوگوں پر، غوث و خواجہ کے چہیتوں میں تم کو اور مجھ کو بنا سکتا ہے، اور وہ پھر اپنا بنا کر پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ بن چکا ہے یہ، پھر پنجتن پاک نارائن پاک مصطفیٰ پر پیش کر دیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بھی تو ایسا ہے آپ کا دیوانہ۔ وہ صحابی آگے پہنچی، شوہر بھی، باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، چاروں شہید ہونے کی تلہ، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں۔ دل ہے تو نارائن پاک مصطفیٰ پر کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب میرے آقا کے چہرے انور پر زیارت ہوئی تو کیا یا رسول اللہ چاروں کی شہادت کے اوپر میں کچھ بھی نہیں، وہاں پر آ کر وائریاں نہیں کیے وہ صحابیہ، آ کر نارائن پاک مصطفیٰ پر پریشانی کو رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو بیٹا شہید ہو جائے تو کوئی فکر نہیں، باپ چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اولاد چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اور کسی کے کوئی نقصان، اس لیے کہ میرے لیے تو آپ ہی کا دیدار سب کچھ ہے، تڑپ ہے تمہارے میرے پاس میں۔ اس لیے میرے بچوں اللہ تعالیٰ یہ دولت تم کو مجھ کو نصیب فرمائے، یہ چیز اگر حاصل ہو جائے گی، اپنے رخ کو اگر پلٹا لے گے تو پھر نوازشیں، چمکتے ہوئے چراغ بن جاؤ گے، اور تمہارے وجودوں کے ذریعے سے اور تمہارے زبانوں کی باتوں کی وجہ سے یا تم کو دیکھ کر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے چراغ دنیا میں جلیں گے اور خوشبو دنیا کے اندر میں مہکے گی۔ اولیاء کے پاس میں یہی چیز ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ اولیاء وہ کوئی بڑے بڑے مفسر اور محدث بن کر آ کر لائبریریاں کھولنے والے، مسجدوں کے بنانے والے، مدرسوں کو قائم کرنے والے، تقریریں کرنے والے، بڑے بڑے جلسے جلوس کرنے والے اولیاء نہیں ہوتے، بلکہ میرے آقا کی محبت کا وہ خوشبو اور وہ چراغ ان کے اندر میں ہوتا ہے، اس کو لے کر جس علاقے میں جاتے ہیں اس کو منور کر دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ چیز اور نورانیت ماحول میں پھیل جاتی ہے۔ پھر جنگلی جانور آ کر ان کی خدمت، کیوں؟ وہ آقا کی محبت کے صدقے میں، کیوں کہ خالق کائنات نے، مالک کائنات میرے مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اب مالک کائنات کی قدر شیر نہیں کرے گا، مالک تو میرے مصطفیٰ ہے، ریچ نہیں کرے گا، نقصان پہنچائے گا، سانپ نہیں کرے گا، کیوں کہ وہ مالک کے نمائندے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کی ملکیت ساری ان کی خدمت کرتی ہے۔ اب اس کو بھی کرامت بول دیتا ہے۔ کرامت میرے بیٹا حقیقت یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مالک کے ہوتے ہیں تو ساری خلقت ان کی خدمت کرتی ہے۔ ہیرن آ کر بابا فرید کو دودھ پلایا کرتی تھی، کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ وہ مالک کے تھے، تو ہیرن ان کی ملکیت تھی، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ شیر آ کر سواری کے لیے اپنے پیٹ کو دیتا تھا، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ جو مالک ہے شیر کے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تو ان کی ملکیت تھی، ان کی خدمت کرتے ہیں تو مالک خوش ہوں گے، اس کے لیے ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں۔ مخلوق ان کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گی۔ وہ لو سمجھ لو کرامت ہے، لیکن کرامت کی حقیقت یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے والوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ راستہ تمہارے میرے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا راستہ ہم کو اور آپ کو آسان فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔